اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جسے سن کر ہر آنکھ اشک بہائے گی کہ کیسے ابو لولو نے آپ کو نماز کی حالت میں قتل کیا تھا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تو آئیے چل کر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی۔ ذوالحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے اور کہتے تھے، حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخ کو واپس لوٹے۔ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ دیا، جو بہت طویل تھا۔ اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں اپنے خواب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان تھے۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا۔ یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر محنت کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے۔ اس میں سے کمی کرا دینا۔ سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے اسے دریافت کیا کہ تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ کے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ تو معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لولو ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لولو فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا اس پر۔ اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ پر چھونک دیا اور مر گیا۔ ادھر سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لولو نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا، وہ زخموں کی آڑ سے باہر ہو گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈال ہو گئے اور ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، بالآخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان جانے لگا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا
اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے، تو اس نے حساب لگا کر بتایا 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی، آخر میں فرمایا کہ اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے، اپنے دو ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ میں مر جاؤں، میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر اجازت دے دی تو مجھے اندر لے کر جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیا تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہوگی تو فرمایا خلافت کا اقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہوں میں آ گئے، اور ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذوالحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے، 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا تو ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا تو ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے بہت بڑے فرزند کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔